اچھا شہراز صاحب، اس عمر کے اندر انسان ہلہ گلا کرتا ہے اور آپ نے ایک سیاسی پارٹی بنا لی اور کامیابی کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں، چیئرمین بھی ہیں اور یہ اچھی خاصی جو ہے اس میں لوگوں کی شرکت بھی ہو رہی ہے، تو اس طرف کیسے آ گئے؟ میری سر عمر اس وقت 40 سال ہے. آج سے 26 سال قبل جب میں 14 سال کا تھا تو ہمارے انکل ایک ہیں جاوید غامدی صاحب، ٹی وی پہ اسکالر آتے ہیں. تو یہ مجھے عربک لینگویج کا امتحان لینے آتے تھے ہر مہینے. پڑھتے ہم اور قاری صاحب سے تھے جامعہ نعیمیہ کے، لیکن یہ دوست تھے والد صاحب کے، تو ہر مہینے چیک کرنے آتے تھے کہ آپ بچے ٹھیک عربک پڑھ رہے ہیں. تو عربک لٹریچر، عربک گرامر، لینگویج یہ پڑھ رہا تھا میں جب میری عمر 10-12 سال تھی. تو ان کا لیکچر تھا ایک، میری عمر 14 سال تھی. تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے پالیٹکس کا پتہ نہیں تھا، تو میں کہا سر اگر 5, 7, 10 لوگ کوئی اکٹھے ہوں اور کوئی ملک کے لیے کام کرے، یہ کوئی اسلام میں منع تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو 14 سال 12 سال کی ایج سے ہی میرا خیال بہت سے لوگوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار بڑی محرومی ہے لوگوں میں، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اس ایج میں آپ کو یہ تو یہ 10-12 سال کی ایج سے میرے ذہن میں یہ فیلنگ، احساسات، جذبات اور سوالات تھے. تو میں نے ان سے کیا، انہوں نے کہا نہیں بہت اچھی بات ہے کرے. تو یہ تب سے ڈیولپ ہوتی رہی. پھر ظاہر ہے پڑھائی کا زمانہ رہا، پھر مجھے جلدی اپنے والد صاحب کے کاروبار میں کیونکہ آنا پڑ گیا، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا 99 میں، میری عمر 15-16 سال تھی. تو بزنس میں بھی اسٹرگل کرتے رہے. لیکن جب 2006 میں خان صاحب کی پارٹی شروع تو 95 میں ہوئی تھی، لیکن تب میری عمر شاید 13 سال ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جو سیاست ہے وہ ان بلڈ ہے. میرا خیال بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے، میجورٹی میں ہوتی ہوگی. یہ عام لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم، پریشانیاں دیکھتے ہیں، مسائل دیکھتے ہیں، بچے فیس نہیں دے سکتے، صاف پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، محرومی ہے. تو یہ تو بہت سے لوگ دیکھتے اور فیل کرتے ہیں. کسی میں زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. کئی لوگوں میں تو اس میں ریئیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ تو بلکہ الٹا جرائم میں چلے جاتے ہیں جب فیلنگز، احساس محرومی دیکھتے ہیں. لیکن سیاست کے حوالے سے ان کو ایک مسئلے کو سمجھ کے اس کا حل کرنا، یہ تو بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے. اور یہ موسٹلی میں بچوں میں، یعنی 14-15 سال کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بس یہ اللہ کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں، ایک فیلنگ تھی، ایک سوچ تھی. میں نے بتایا آپ کو، ایک سوچ، ایک فیلنگ تب سے تھی. اچھا کہ یار یہ مسائل ہیں، یہ محرومیاں ہیں، یہ ایشوز ہیں، ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو یہ وقت کے ساتھ پہ ڈیولپ ہوتی گئی. ڈیولپ سوچ تو تھی 12 سال 14 سال سے، محرومیوں کی، مسائل کی، روٹی نہ ہونے کی، کھانا نہ ہونے کی، بل نہ ہونے کی، طبقات کے ڈفرینسز کی. لیکن پھر وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی گئی. اور پھر آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا. جہاں تک مجھے علم ہے آپ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وابستہ رہے. جی 2006 میں نے رابطہ کیا پی ٹی آئی سے. ہماری رہائش بھی تب گلبرگ لاہور میں تھی، کنال پارک، اور ان کا دفتر بھی گلبرگ میں تھا، ظفر علی روڈ پہ، سرجی مٹ کے ساتھ ہی مین پہ. تو وہاں میں گیا. امین ذکی صاحب جنرل سیکرٹری پنجاب تھے، آج بھی پی ٹی آئی کے بانی ممبران میں سے ہیں، ڈائریکٹر ہاؤسنگ رہے ہیں ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، ملتے بھی ہیں، بڑی شفقت سے پیار کرتے ہیں. تو میں گیا تو میں نے ملنا شروع کیا. خان صاحب مہینے میں 2 بار اسلام آباد سے آتے تھے، وہیں پہ میٹنگ کرتے تھے. تو تب پی ٹی آئی میں گئے، لوگوں سے ملے. لیکن پتہ نہیں کیوں تب یہ مجھے احساس ہوا، میری عمر 2006 میں تھی 22 سال، میری 82 کی پیدائش ہے، 24 سال تھی. تو مجھے تب احساس ہوا کہ یار ایک سنجیدہ نہیں ہے بندہ. اچھا اسی وقت احساس مطلب مجھے یہ احساس ہوا. ظاہر ہے ان سے میٹنگز ہوئی، وہ مہینے میں 2 بار آتے تھے. میں 8-10 مہینے پی ٹی آئی میں انوالو رہا. افتخار چوہدری صاحب کی موومنٹ تھی 2006-07 کی، آپ کو یاد ہوگا. ہم ہائی کورٹ کے باہر گرمی میں نعرے لگایا کرتے تھے. پھر میں نے پی ٹی آئی کے لیے ایک کارنر میٹنگ ارینج کی فردوس مارکیٹ کی بیک پہ خان صاحب کے لیے. یہ بلیک لینڈ کروزر میں آئے، میں نے ابھی کتاب میں بھی لکھا ہے، پنک واسکٹ پہنی ہوئی تھی. اور جنرل سیکرٹری پنجاب امین ذکی صاحب کو ڈانٹ کے چلے گئے کہ مشرف مجھے گرفتار کر رہا ہے اور آپ نے کارنر میٹنگ رکھی ہوئی ہے. اچھا ہم نے بڑی مشکل سے 25 کرسیاں لگوائی تھی، بوتلوں کے پیسے میں نے دیے ہوئے تھے، تم نے بوتلیں پلا کے لوگوں کو ٹھنڈا کیا، یہ ڈانٹ کے چلے گئے. تو پھر آپ کو کہاں لگا، کس سٹیج پہ لگا کہ یہ غیر سنجیدہ ہے؟ بس میں نے جو ان سے انٹریکشن رہا نا، وہ کارنر میٹنگ میں نے بتایا آپ کو کہ بھئی آپ کے کہنے بھی یہ رکھی ہے اور آپ ڈانٹ کے جا رہے ہیں کہ مجھے وہ گرفتار کر رہا ہے مشرف، اور آپ نے کارنر میٹنگ رکھی ہوئی ہے. تو لیکن ایک بات یہ بھی تھا. اور سب پلس جو ہم ان سے ملتے تھے نا، تو ان کی باتیں، پارٹی میں وہاں میٹنگ ہو رہی ہے، گیدرنگ ہو رہی ہے، کارنر میٹنگ ہو رہی ہے، ظفر علی روڈ میں نے بتایا آپ کو آتے تھے یہ. تو وہاں بھی کوئی سنجیدگی نہیں تھی. ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کام کا. میں نے ظاہر ہے کاروباری میں وابستگی بھی رہی. میں نے بتایا آپ کو ہمارا اپنا فیملی بزنس ہے. مجھے ٹریولنگ کا بڑا ایکسپیرینس رہا، ویسٹ میں، چائنا، جاپان، یورپ، امریکہ. تو کوئی مجھے سیریسنس نظر نہیں آئی. اچھا آپ نے کہا ڈسپلن کی بات ہے. پارٹی اگر اس میں ڈسپلن نہیں تھا تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ اقتدار میں بھی چلے گی. خود پرائم منسٹر بعد میں جو ہے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے. تو
جو آپ کے پہلے خیالات ان کے بارے میں غیر سنجیدہ، تو جب یہ پرائم منسٹر بن گئے پھر آپ کے کیا خیالات؟ سر وہ تو دیکھیں نا، ایک تو آپ لگے رہے ایک کام کے پیچھے، آخر انہوں نے 22 سال ایفرٹ تو کی. بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب انہوں نے اقتدار کے لیے اپنی آئیڈیالوجی بھی کمپرومائز کی، یعنی 2010 سے ہی یہ جہانگیر ترین، علیم خان، یہ آپ کا اسٹیٹس کو سارا پی ڈی ایم، شاہ محمود، شیخ رشید، یہ لوگ کون تھے؟ اسد عمر، یہ سارا اسٹیٹس کو ایلیٹ ہے. فواد چودھری، خسرو بختیار، ہاشم جماں بخت، آپ کی ساری کابینہ، یہ آپ کے جو شوکت ترین، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اسٹیٹس کو ہے. اس کا عام آدمی تو کوئی خان صاحب خود بھی اسٹیٹس کو ہے، ایچسن سے پڑھے، آکسفورڈ، زمان پارک، وہ خود بھی ایک گولڈن سپون کی پیدائش ہے نا ان کی تو. لیکن لوگوں کو یہ امید تھی کہ یار ایک بندہ جس نے اپنی زندگی اچھی گزار لی لیکن اس کو لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے، اس کے لیے وہ انصاف کی بات کرتا ہے، وہ معاشی انصاف کی بات کرتا ہے، وہ سماجی انصاف کی بات کرتا ہے، وہ تحریک انصاف کی بات کرتا ہے. یہ لوگوں میں ایک پرسیپشن تھا. بدقسمتی سے میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب نے کرسی کو پریفر کیا، اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا. اور یہ کب کیا انہوں نے؟ یہ 2010 میں ہی ہو گیا تھا، اس سے سٹارٹ ہو گیا. لیکن آپ ان کے ساتھ بھی رہے، پھر جب چھوڑنے کا ایک بالکل آ جاتا ہے، کلمنیشن پوائنٹ آ جاتا ہے، آپ تھک جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے چھوڑ دینا. کیا وجوہات تھی کہ آپ نے پھر یہ پارٹی چھوڑ دی؟ یہ نہیں، 2006-07 میں جب میں 8-10 مہینے ساتھ رہا، میں نے 7 میں ہی چھوڑ دی تھی. ہاں جب میں یہ دیکھا نا کارنر میٹنگ والا معاملہ، اور میٹنگ میں بھی آنا، کوئی باڈی نہ بنانا، ڈسپلن نہ ہونا، آرگنائزیشن اسٹرکچر نہ ہونا، تو میں تبھی چھوڑ دیا. میں کیسے خیال آیا کہ یار میں ایک نئی جماعت بناؤں؟ اتنا مشکل حالات ہیں پاکستان میں، پھر ایک نئی جماعت کی جگہ، پھر اس کو آرگنائز کرنا. وہ سر میں نے یہ دیکھا کہ جتنی پارٹیز ہماری ہیں، اگر آپ بڑی پارٹیز کا نام لیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پی ایم ایل کیو، جے یو آئی، اے این پی، بی اے پی، یہ آپ کی پاکستان کی 8-10 بڑی پارٹیز ہیں. یہ تمام پارٹیز جو قائد اعظم کے 4 پرنسپلز یا وین تھے، کیا؟ سماجی انصاف، سوشل جسٹس، سماجی جمہوریت، سوشل ڈیموکریسی، ایکویلٹی ان اپرچونٹی، مساوی مواقع، اور فیئر پلے، یہ تھی پاکستان کی بنیاد. آپ ان 8-10 پارٹیز کے میں نام لیے ہیں، آپ چیک کر لیں کیا یہ کوئی پارٹی بھی کسی ایک بنیاد پہ بھی پوری اترتی ہے؟ نہیں. نہ ان کے اپنے اندر جمہوریت ہے، یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، خاندانی پالیٹکس، مالی پالیٹکس ہے. ایک ایم این اے 20-20 50-50 کروڑ روپیہ خرچ کر کے بن رہا ہے. تو ان پارٹیوں میں ہم جیسے اتنی پارٹیاں بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا اسٹیٹس کو کی پارٹیاں اور ایلیٹ کی پارٹی ہے، تو جب آپ دیکھتے ہیں ان پارٹیوں کو تو یہی اقتدار میں ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنی پاورفل ایک یہ پارٹی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی پارٹی آپ نے بنا لیا، یا بھی آپ نے 10-12 سال کا آپ کا سٹارٹ ہے، تو آپ ان کو کمپیٹ کر سکیں؟ سر ایک تو یہ کہ میں نے اپنی پارٹی کی بنیاد دوستوں سے مل کے چند 2019 مارچ میں رکھی تھی، آج سے 3 سال قبل. ہماری پارٹی رجسٹر ہوئی ہے 5 مہینے پہلے، تو ہمیں آپ کہہ لیں عملی طور پہ بھی 5 ماہ ہی ہوئے. ٹھیک، ہمارا ان سے مقابلے کا دعویٰ کوئی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے، وہ فراز نے کہا تھا نا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے ہی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا. کیسا آپ کو اس کے لوگوں کا اس وقت فیڈ بیک ہے؟ سر جو خاص طور پہ میں نے آپ سے ذکر کیا، جو ہم نے حلقہ NA 133 بمقام گرین ٹاؤن لاہور اپنا دفتر شروع کیا آج سے 5 ماہ قبل. میں روز وہاں 4-5 گھنٹے بیٹھتا ہوں، منڈے ٹو سیٹرڈے، 6 دن ہفتے میں فکس ٹائم دیتا ہوں. وہاں ہم لوگوں میں شعور بھی دے رہے ہیں، سیاسی بیداری بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ وہاں کیونکہ علاقہ بڑا ڈاؤن ٹراڈن، گرین ٹاؤن شپ، یہ سارا بڑا ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کا ہے. وہاں ایوریج منتھلی انکم 12-15 ہزار روپے ہے. جاب لیسنس بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، روڈز کا، سکولز کا برا حال ہے. یہ ہماری شائستہ پرویز صاحبہ، نذیر چوہان صاحب، اسلم گل صاحب کا حلقہ ہے. تو 5 مہینوں میں ہم وہاں 5000 لوگوں کو سستا آٹا 150 روپیہ مارکیٹ سے پر بیگ 10 کلو سستا گھی، سستا تیل 50 روپیہ فی کلو سستا، یہ ہم دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس روز 35 سے 50 نئے لوگ آ رہے ہیں پورے حلقے سے. تو 5000 لوگوں کا مطلب ہے 50,000 لوگ فیملیز ہیں نا، اور ایوریج وہاں پہ 10% پر فیملی ہے. تو ہم خدمت کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں اور ساتھ شعور اور بیداری. تو بہت اچھا رسپانس ہے. ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. جب ہماری پارٹی سے رجسٹر ہوئی ہے جنوری 2022 میں، تو میں نے اسی ہفتے پہلا کام یہ کیا کہ جتنی یہ 50 60 70 چھوٹی پارٹیز ہیں ہمارے سائز کی، یہ میرے کو آئیڈیالوجی پاکستان مسلم لیگ جو مسلم لیگ قیوم، پی ٹی آئی نظریاتی، تحریک یہ 8-10 جنت پارٹی پاکستان، اور ایسی 8-10 پاکستان مسلم لیگ کونسل، ایک اسلام آباد کی 3-4 پارٹیز، پشاور کی 3-4 پارٹیز، پنجاب کی 20-25 پارٹیز، ان کا سر ہم نے ایک
اتحاد کے لیے میں نے ان لوگوں کو آفر کیا, پرپوز کیا. پہلی میٹنگ میرے گھر ہی ہوئی, یہ فروری کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے, اور اس کی 4 اجلاس ہو چکے ہیں. ایک اجلاس کل پرسوں ہفتے کو اسلام آباد میں ہے, پریس کانفرنس بھی ہے. اس کا نام رکھا ہے ہم نے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس, قومی جمہوری اتحاد, کہ یار اگر ایم کیو ایم پی ٹی آئی سے اتحاد کر سکتی ہے, پی ایم ایل کیو پی ٹی آئی سے اتحاد کر سکتی ہے, پی ایم ایل این پی ایل پارٹی سے اتحاد کر سکتی ہے, تو ہماری تو آئیڈیالوجی سیم ہے, ہماری تو سوچ ہی سیم ہے. اچھا یہ بتائیں دنیا میں کہاں کہاں کا سفر کیا؟ میں سر 2009 میں فرسٹ ٹائم امریکہ گیا تھا, 10 میں شاید برطانیہ بھی گیا, یورپ بھی گیا, بیلجیم, جرمنی, فرانس. تو یہ 2009-10 سے میرے کاروباری سفر کوئی امریکہ, یورپ, برطانیہ, چائنا کے ریگولر ہوتے رہے. 3 دن 4 دن کا دورہ کاروبار, جن سے ہم سامان منگواتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, ان سے میرے واپس آ گئے. تو وہ 25-30 دورے رہے میرے. اچھا ان 25-30 دوروں میں اگرچہ کہ آپ ایز اے بزنس مین وہاں جا رہے تھے, لیکن بہرحال آپ نے جیسے بات کی کہ آپ شروع سے پالیٹکس میں بڑے انٹرسٹڈ تھے اور آپ ان بلڈ ایک قسم کا آپ کے اندر ہے, تو اگر اس نقطۂ نظر کے ساتھ ان سفروں کو آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ سفر میں کر رہا ہوں امریکہ کا, برٹن کا اور ان جگہوں کا, اور یہاں سے کیا آپ کو نظر آیا کوئی اسپیشل چیز ان کے وے آف لائف میں, ان کے سسٹم کے اندر جو آپ کو لگا کہ نہیں یار پاکستان میں بھی ہونی چاہیے؟ ایک تو سچائی, ایمانداری, ڈسپلن اور پرنسپلز, یعنی جو آپ کی کور ویلیوز ہیں, جسٹس, انصاف, آنیسٹی, ایمانداری, سچائی, ٹروتھفلنس اور عہد. میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے تو میں مس کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں 2010 کی بات ہے تو میں بائی ٹرین لنڈن سے گلاسگو آ رہا تھا, شاید 6 گھنٹے کی ٹرین ہوگی. تو میری لوگوں سے بات کرنے کی, سوشلائزنگ کی عادت ہے, پالیٹکس, مذہب, قرآن, بائبل کا میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں. تو میں نے بات چیت کی, اترے ہم, تو بندے ایک نے ٹرین کی ٹکٹ ایک اور لی اور لے کے پھاڑ دی. میں نے کہا یار یہ کیا کیا ہے, تم کہیں جا رہے تھے تو یہ پھاڑ کیوں دی؟ کہتا ہوں میں بغیر پیسے دیے بیٹھ گیا تھا, تو میں نے یہ ٹکٹ لے لی ہے اور اس کو ضائع کر دیا تاکہ میرا گورنمنٹ سے حساب برابر ہو جائے. تو گورنمنٹ نے مجھے چیک نہیں کیا کہ میں نے ٹکٹ لی تھی کہ نہیں. وہ 60 پاؤنڈ کی ٹکٹ تھی. 60 پاؤنڈ آج پاکستانی 15,000 روپے بنتے ہیں, تب شاید 10,000 بنتے ہوں گے 2010 میں. اس تو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں بغیر پیسے دیے سفر کروں اور مجھے کیونکہ چیک نہیں کیا گیا تو میں دھوکہ دے دوں. اب یہ مجھے 12 سال ہو گئے, مجھے آج بھی یاد ہے. اچھا آنیسٹی, دیانتداری, پرومس, یہ سارا کچھ چیزیں آپ نے جو بتائیں, پاکستان کے اندر بھی یہ ورڈ بہت زیادہ بولے جاتے ہیں, ہر لیڈر کی تقریر میں ہوتے ہیں, ہر عام آدمی کی. لیکن پھل بیچنے سے لے کر اور سودا بیچنے تک اور پھر سیاست کے اندر جو ہیں لوگوں کو بیچنے تک, آپ کو پتہ ہے ہمارے جو کول و فیل کا تضاد ہے, یہ کیوں ہے؟ سر قرآن مجید کی ایک بڑی چھوٹی سی آیت ہے 5 لفظوں کی, لما تقولون ما لا تفعلون, آج ختم ہو گئی. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو قرآن کو اگر اسٹڈی کرے نا تو قرآن آپ کو دیوار سے لگا دے گا, وہ چھوڑے گا نہیں کوئی چیز جگہ کہ آپ نکل سکے. لیکن کیا آپ کا بلیو ہے اس کے اوپر کہ میں نے مر کے ایک دن اٹھنا ہے, میرا حساب ہونا ہے جو میں نے 30, 60, 80 سال کیا, اور اس کے اوپر مجھے پھر سزا ملنی ہے اگر میں نے غلط کیا تو, یا انعام ملنا اگر میں نے ٹھیک کیا. ایک ہے یہ زبان سے کہنا, یعنی آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ اچھی اچھی باتیں کریں گے, گھر میں ان کا گھر کا حال دیکھے تو بہت برا ہوگا, ان کے عزیزوں سے دوستوں سے ملنے تو بہت برا ہوگا. وہ جہاں سیاست کرتے ہیں جس حلقے میں, یعنی میں جہاں بیٹھتا ہوں مجھے 5 مہینے ہو گئے تو مجھے قریباً 150 دن ہو گئے, وہاں یہ لوگ ملتے نہیں جن کا میں نے نام لیا آپ سے. ہاں الیکشن ہو گئے تو 2 مہینے پہلے آ جائیں گے. لیکن آپ جو جتنی سچائی کی بات کر رہے ہیں, اصل مسئلہ اس میں یہ ہے جی کہ پالیٹکس کے اندر اگر میں ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے لوں تو ان کے جو وعدے تھے اور جو کچھ تھے, تو جب اس سے ہٹے تو انہوں نے ایک لفظ کیا یو ٹرن استعمال, تو پھر انہوں نے کہا جی سیاست میں یو ٹرن بھی ہوتا ہے جی, تو یعنی جھوٹ بھی ہے, اور اگر آپ وعدہ خلافی بھی کریں تو یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دا پالیٹکس ہے. تو آپ ایک ایسی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں جس کا پاکستان میں کوئی تصور ہی نہیں. سر قائد اعظم کہتے تھے, ہمارے فاؤنڈنگ ممبر ہیں, ہمارے رول ماڈل ہیں, انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں ہمارے پولیٹیکل, وہ کہتے تھے کہ آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا بات اچھی لگے گی, انسپائر کرے گی, اٹریکٹ کرے گی. میں یہ دیکھتا ہوں صحیح بات کیا ہے, میں وہ لے کے چلتا ہوں, لوگ میرے پیچھے لگتے ہیں. تو ان کو وقت لگا, ان کی سٹرگل شاید 40 سال کی ہوگی تب وہ پہنچے اس منزل. میرا قائد اعظم کو 40 سال لگے, تو ہم تو ان کے شیر شیر بھی نہیں ہیں. ہمیں کیا امر مانے ہیں کہ ہم اپنے حصے کام کریں اور باقی اللہ پہ چھوڑیں. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا جہاں ایک پورا ہی ہوش پوچھ ہوا پورا سسٹم اور سب کچھ, اس کو آپ کے لیے یعنی آپ کو اپنے لیے کوئی اوپننگ مل جائے گی؟ انشاءاللہ سر, کیوں نہیں ملے گی سر. دیکھیں نا, جب آپ کے اندر کنوکشن ہے, ڈٹرمینیشن ہے, ویژن ہے, آئیڈیالوجی ہے,
स्पार्क है, जज्बा है, और आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वक्त दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी, ये मेरा कारोबार है, मेरी फैमिली है। अगर मैं सियासत न करूं, जो कि रोज मेरे 8-10 घंटे लेती है, मैं इस पे लगाऊं, तो मेरा एक घर अल्लाह ने मुझे दिया, मेरे वालिद साहब की 45 साल की मेहनत, मेरी अपनी 22 साल मुझे कारोबार में शुरू हो गया, मेरा 22वां साल। मैं 2001 में कारोबार में गया था वालिद साहब के, और वहां भी हमने रिफॉर्म्स की थी। लोन्स थे, पुराना सिस्टम था बिजनेस का, 85 बंदे थे, 25 गाड़ियां थी, मुलाजिम थे, ऑफिस थे। आज हम उससे 16 गुना कम मैन पावर से उससे 5 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं। हमने उसको इस तरह स्ट्रीमलाइन कर लिया कि मैं पॉलिटिक्स को टाइम दे सकता हूँ, तो ये अल्लाह की मेहरबानी नहीं है। लेकिन आमतौर पे कहा जाता है कि अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर आपके जो मध्य मुकाबला है आपको विक्टिमाइज भी करते हैं, तो कारोबार बर्बाद हो जाते हैं। या पॉलिटिक्स कर लें, कारोबार कर सर बैलेंस कर लें। देखिए ना, अगर मैं अपना घर दाव पे लगा के, कारोबार दाव पे लगा के, सेहत दाव पे लगा के, क्योंकि मैंने एमएनए बनना है, मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, बाय हुक और बाय क्रुक, आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज करनी है, फैमिली से झूठ बोलना है, दोस्तों से झूठ बोलना है, अपने हल्के वाले लोगों से झूठ बोलना है, वो फिर एक और लाइन है। इंशाल्लाह ना वो लाइन है, 4 साल तो मुझे रेगुलर पॉलिटिक्स में हो गई। अच्छा, आपको क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर दयानतदारी फर्ज किया, एक एमपी और एमएनए है, अब एक एमएनए का इलेक्शन आपको पता है 10-11 करोड़, इससे भी ज्यादा, डबल ट्रिपल इससे भी ज्यादा। मैं एक जी सेफ अमाउंट आपको बता रहा हूँ। और फिर पता नहीं कितने लोगों को जो कि क्रिमिनल्स हैं उनकी भी सपोर्ट करनी, बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर जाके आप एमपी या एमएनए बनते हैं। आप कर रहे हैं इंसाफ की बात, आप बात कर रहे हैं सच्चाई की, आप बात कर रहे हैं वादा निभाने की बात कर रहे हैं, तो वो तो सिस्टम में किस तरह जाएंगे इन चीज़ों के? सर हमारी आबादी इस वक्त गालिबन 25 करोड़ है। तो जब मैं आपको बताया 12-13 साल का था, तो मेरे तब से ज़हन में था क्या इस सोच के 1 लाख बंदे भी नहीं है पाकिस्तान में। ये तब मेरे ज़हन में खुद से सवाल था। तब आबादी शायद हमारी 25 साल पहले को 12 करोड़ होगी, 18 करोड़ होगी, 16 करोड़ होगी, तो क्या 1 लाख बंदे भी ऐसे नहीं है? 50,000 बंदे भी ऐसे नहीं, 10,000 बंदे भी ऐसे। नारा लगा के जब आप निकले हैं तो वो आप कह रहे हैं 1 लाख बंदे, कितने लोग आपको मिले हैं? सर हमारे जो फेसबुक इस वक्त फॉलोअर्स हैं 13,000 है, जो हमारी पार्टी के पेज को फॉलो करते हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक, हमारे साथ जो इस वक्त चलने वाले हैं वो तो बहुत चंद है। मैंने बताया हमें 5 माह तो हुए हैं अभी रजिस्टर किए हुए, तो ये एक लंबा सफर है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था अभी पहले कि मेराज अहमद खान साहब पीपल्स पार्टी के जो बानी मेंबर थे, डॉक्टर बशीर हसन, खुशी हसन मीर, जे रहीम, शेख मोहम्मद रशीद, ये आज भी लोग कहते हैं ये कैरेक्टर वाले लोग थे, इंटेग्रिटी वाले लोग थे, वीएन वाले लोग थे। यूज हो गए उर्फा अली भुट्टो से, पीपल्स पार्टी से, वो मकाम वो इज्जत नहीं मिली, लेकिन इन लोगों के ऊपर तो कोई दाग को नहीं है ना। अच्छा, खान साहब की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक हमें चीज वाज़ेह नजर आती है, वो कहते हो तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अब आपके सामने पीडीएम है और पीटीआई है, तो ये लीडरशिप आपके सामने खड़ी है। खान साहब के बारे में आपने कहा कि जो अपने मायूसी का इजहार किया, ये पीडीएम के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर ये भी सारी पावर पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, माली पॉलिटिक्स, ले और दे की पॉलिटिक्स, ये तो आप भी हिस्ट्री के तालिब इल्म है, मैं भी हूँ, कि जब लियाकत अली खान का इंतकाल हुआ 1953 में, तो गुलाम मोहम्मद इसने बड़ी मक्कारी से ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि शरीफ आदमी थे, उन्हें कहा कि आगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम आ रहा है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हालांकि वो जानता था कि गवर्नर जनरल वो बन जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट की वजह से तमाम तर पावर इख्तियार उसके पास होगी। वो सादात शरीफ से बन गए प्राइम मिनिस्टर। इसने पहला काम ये किया, उनको हटाया, अमेरिका से बोगरा को लेके आया, उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया, बाद में उसको भी हटा दिया। तो ये हमारी ले और दे की पॉलिटिक्स तो तभी ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट, ये तो स्टार्ट 1954 से हो गई थी लियाकत अली खान के इंतकाल के बाद। और आप आज तक देख लेते 73 साल उसके बाद के जो है 71-72 साल, वो फिर ज़िया आया, उससे पहले याया आया, उससे पहले सिकंदर मिर्जा आया, उसके बाद यूब खां आया, आपका भुट्टो आए, नवाज शरीफ आए, बेनज़ीर आई, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर, फिर जनरल मुशर्रफ, फिर नवाज शरीफ, फिर जरदारी आई। तो ये सारी ले और दे की, इसमें अवाम तो कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान में जो हुकूमत बनती है वो अवाम बनाती है कि आपके ताकतवर हल्के बनाते हैं? मेरा ख्याल है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये आज एक रियलिटी है कि हमारे जो मुख्तलिफ हल्के हैं इनका रोल तो पॉलिटिक्स में है, जो कि आइन के मुताबिक होना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पब्लिक, हमारा वोटर, हमारा पॉलिटिशियन, ये अगर आप कहीं मुझसे पूछे तो 25% पब्लिक, 25% ब्यूरोक्रेसी, 25% पॉलिटिशियन और 25% हमारी एस्टेब्लिशमेंट, ये है इसके जिम्मेदार। लेकिन मैं इसलिए पॉलिटिशियन को मेन रोल दूंगा कि लीडर तो वो थे, स्टेट्समैन तो उन्हें क्या है, क्यों नहीं जरूरत थी एस्टेब्लिशमेंट की वो को बात कर जाएं, क्योंकि उनका किरदार था। वो उनको मुत्तहिदा हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफर हुई थी,
انہوں نے کہا ہاؤ کین آئی سیل مائی نیشن, ہاؤ کین آئی سیل مائی کانشنس. اس کا مطلب ہے آپ کے خیال کے اندر اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ اپنی کمٹمنٹ اور اپنی جو صاف شخصیت ہے اس سے بھی پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. خدمت, یو کین میک یور مارک. خدمت عوام میں پذیرائی, اور وہ اس سے نہیں کہ ہوں گے کیا وہ صحیح ٹیکس ادا کر رہے ہیں, کیا گورنمنٹ میں اتنی ول ہے کہ صحیح ٹیکس ان سے لے سکے. نہیں, گورنمنٹ 25,000 والی آمدن سے 12,000 ماہانہ ٹیکس لے گی, آٹے میں, بجلی میں, دال میں, سبزی میں, چینی میں, پیٹرول میں, پانی میں, گیس میں. اس 1 ارب ماہانہ پروفٹ والے سے کیوں صحیح ٹیکس نہیں لے گی؟ کیونکہ وہ اور یہ بینیفیشری ہے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ہر وقت پالیٹکس ہی کرتے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی ٹائم دیتے ہیں؟ سر مجھے بک اسٹڈی کرنے کا, میں نے ابھی ریسنٹلی چائنا پہ ایک کتاب لکھی ہے غالباً سردار علی صاحب نے, بہت لمبی چوڑی, چائنا میریکل اینٹر دا ڈریگن. وہ پڑھی میں نے, کچھ 400 پیجز کی. مجھے کچھ بکس دی تھی نظامی صاحب نے اپنی, جو دیکھا جو سنا وہ پڑھی. ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں اشاد حسن خان صاحب پاکستان کے سپریم کورٹ کے, ان کی کتاب تھی ارشاد نامہ, وہ پڑھی. سجاد بخاری صاحب پیپلز پارٹی سینیٹر رہے ہیں, انہوں نے کتاب ایک دی, وہ پڑھی. اس کے علاوہ میں بکس, لٹریچر, ہسٹری, بائبل, قرآن یہ اسٹڈی کرتا رہتا ہوں, تاکہ ہمارا یہ دنیا آج کیوں وہاں پہنچ گیا, جاپان یہ 4تھی بڑی اکانومی کیسے بن گیا, جس پہ ہیروشیما ناگاساکی 45 میں ہوا. کیسے بن گیا؟ میریٹوکریسی, میرٹ, آپ میرٹ سے اوپر آئے. چائنا میریٹوکریسی, سنگاپور میریٹوکریسی, ویسٹ انڈسٹریلائزیشن, لیکن ساتھ سسٹمز جو ہمارے ایک جاننے والے ہیں, آپ کے بھی ہیں, پریس کلب کے پریزیڈنٹ اعظم خان صاحب, مجھے انہوں نے بتایا کہ میں لندن تھا. اعظم چودھری سوری, مجھے انہوں نے بتایا, یہ رمضان کی بات ہے, مہینہ پہلے کی, میں لندن تھا تو میرا بیٹا بھانجا ہوتا ہے ناروے, وہ ملنے آ گیا. کہتا جی میں وہاں فن لینڈ, سوری میں وہاں پڑھا, اسکینڈینیویا میں پڑھ رہا تھا, تو یونیورسٹی نے میرے اندر یہ انوینٹ کیا, ڈسکور کیا کہ میرے اندر صلاحیتیں ہیں لیڈرز والی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نیشنلٹی بھی دیتے ہیں, جو گھر پہلے دیا ہے اس کے علاوہ ایک گھر دیتے ہیں, آپ نے پالیٹکس کرنی ہے فن لینڈ میں. یعنی سسٹم دیکھیے ان کا کہ وہ آپ کے اندر صلاحیتیں تلاش کر رہے ہیں کنٹری کو سرو کرنے کے لیے. کیا ہمارے یہاں کو سسٹم ہے؟ ہمارے بہت لائک بچے اسپورٹس میں, میں خود ایک اسپورٹس مین بھی رہا ہوں, میں چیمپئن تھا فٹ بال, ہاکی, کرکٹ کا اپنے کالج اسکول میں نیشنل ماڈل میں. میں نے ایک بار سارے گول کیا اپنی ڈی سے دوسری ڈی میں اکیلے, کو 10 بندوں کو ڈال, پہ کتاب میں لکھا ہوا, کیپٹن بھی تھا. تو کپ جیتا ہم نے اسکول میں, تو کپ مجھ سے بڑا تھا, میری ہائٹ تب بڑی چھوٹی تھی. تو وہ یہ کہ ہمارے بہت سسٹمز نہیں ہیں جو ٹیلنٹ ہنٹ کر سکیں, چاہے وہ ٹیلنٹ ایجوکیشن میں ہے, اسپورٹس میں ہے, کلچر میں ہے, لٹریچر میں ہے, ہسٹری میں ہے, ڈیولپمنٹ میں ہے, کسی چیز میں ہے. کیوں وہ جو آتے ہیں ان کا مقصد یہ ایک ہوتا ہے, پاور کیسے ملے اور پھر کیسے اس میں رہیں. یعنی آج جو ہماری سابق جماعت ہے, حکمران جماعت, ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اب پاور میں کیوں نہیں ہیں, ہمیں پاور میں آنا بائی ہک اور بائی کروک. لیکن وہ تو کہتے ہیں میں امریکہ نے ہٹایا. سر کہنے وہ کیا ہے, آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے نا. یہ ایک ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ فواد چودھری صاحب, شہباز گل صاحب اور لوگ جو دل میں آیا کہہ دیا, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئین کچھ کہہ رہا ہے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میری پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے. وہ دیکھیں وہی بات قائد اعظم والی, وہ کہتے ہیں پہلے میں دیکھتا ہوں صحیح بات کیا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں اب وہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ان کو خان صاحب کی باتیں اچھی لگتی ہیں. جب خان صاحب چیختے ہیں, دھاڑتے ہیں, چور کہتے ہیں, چیری بلاسم کہتے ہیں, اس کو ڈیزل کہتے ہیں, کتنی مایوب باتیں ہیں. یعنی ہمیں زیب دیتا ہے ایک عام آدمی کو کسی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرے, وہ کر بھی رہا ہے برا عمل. تو کیا اس کا مطلب ہے اگر عوام پسند کریے تو پھر عوام کو بھی تو ایک اصل میں مولا جٹ پسند ہے. عوام کو آپ نے سینسٹائز کیا نا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, میڈیا سے, یہ ہماری جو آپ مولا جٹ ان سب, یہ ہم نے سینسٹائز کیا عوام کو. یعنی بجائے ہمارا میڈیا عوام سے کوئی سائنس کی بات کرتا, کوئی ریشنل کی بات کرتا, کوئی لاجک کی بات کرتا, کوئی دلیل کی بات کرتا, کوئی 2+2 4 کی بات کرتا, کوئی ہسٹری اور لٹریچر کی بات کرتا, کہ ہماری عوام حساس ہوتی کہ یار یہ غلط بات ہے, میں سپورٹ نہیں کر سکتا, میرا ضمیر آواز دے رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. عوام نے کہا جی مجھے اچھا کیا لگ رہا ہے, 4 گاڑیاں پیچھے, 4 آگے, 4 ڈالے, 4 گارڈ, یار یہ بندہ ٹھیک ہے. یعنی وہ لیڈر بھی تو اسی کو سمجھتا ہے. اب بڑا شریف آدمی اور سائیکل پہ آئی ہے, موٹر سائیکل, وہ کہیں گے یار یہ کون آ گیا. تو جیریمی کوربن ٹریول نہیں کرتا ہے سائیکل پہ, ٹھیک ہے ہمارے یہاں موسم نہیں ہے سائیکل والا, یہاں والے تو اس کو لیڈر نہیں مانتے ہیں, لیکن ہم سردیوں میں بھی لیڈر سائیکل پہ آئے گا تو وہ لیڈر نہیں ہے, وہ لیڈر نہیں ہے. تو آپ بھی پھر اگر لیڈر بننا ہے تو اس طرح کریں گے, کل کو اگر آپ کو طاقت ملتی ہے تو پروٹوکول اور یہ سارا کچھ, 4 گاڑیاں آگے, 4 سر. ایک تو ہے آپ جب پاور میں آ گئے ہیں تو سیکیورٹی آپ کی مجبوری, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن میں اکثر پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اللہ نے مجھے گھر دے دیا,
وائف ہے, بچے ہیں, کاروبار ہے, تو اگر میں 5 لاکھ 7 لاکھ MNA MP کی سیلری نہیں لوں گا تو میرا گھر چل رہا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے عوام پہ بوجھ ڈالنے کی, اس پہ پہلے ارب ہزار روپیہ ٹیکس ہے, ہزاروں ارب ہم پہ ٹیکس نہیں, قرضہ ہے, اور پھر اس کے اوپر سود در سود ہے. پھر اگر مجھے ٹکٹیں ملتی ہیں کراچی کی فری اور خاندان کو ملتی ہیں, دوستوں کو, میں نہ لوں تو کیا ہے؟ جی نہ لوں تو کیا ہے, بڑی اچھی بات انہوں نے کی. اور جی ناظرین, اس وقت چونکہ ہم موجود ہیں چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی شیراز الطاف صاحب کے ساتھ, اور ان کی فیملی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان کو یہ کس طرح تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, اور ان کی اپنی فیملی ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے, اور ان کے بارے میں کیا جو خیالات رکھتی ہیں ان کے بچے, کیونکہ انسان کا جو سب سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اپنے گھر میں ہوتا ہے. عوام کو تو بعد میں اس نے قائل کرنا ہوتا ہے, پہلے گھر والوں کو قائل کرنا ہوتا ہے. اگر گھر والے ہی قائل نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں جی شیراز صاحب, تو گھر والے قائل ہیں آپ سے؟ آپ کے سامنے آپ پوچھ لیجیے. اچھا جی, بھابھی آپ نے جب آپ کے شوہر جو ہیں سیاست کر رہے ہیں, اور سیاست میں ٹائم دینا پڑتا ہے, اور پھر ایک بہت زیادہ ایفرٹ بھی ہوتی ہے, اور آرام سے ایک اب بزنس ہے, تو گھر میں تو یقیناً یہ ٹائم نہیں دیتے ہوں گے. نہیں جی, گھر میں تو ٹائم دیتے ہیں, اور جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی یہ ادا کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے, یا یہ جو جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہے یہ انہوں نے صحیح اٹھا لیا؟ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے جو بھی بیڑا اٹھایا اپنی زندگی میں اس میں یہ کامیابی ہوئے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں بھی ہو جائیں گے؟ اس میں بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. جس ایفرٹ سے یہ کام کر رہے ہیں, جس پیشن سے یہ لگے ہوئے ہیں, اور جس محنت سے یہ کام کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں گے. ان کا جو منشور ہے آپ اس سے قائل ہیں؟ جی میں ان سے قائل ہوں. تو یہ تو بڑی بڑی سیاست کی بات کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں حق سچ کی, اور اس طرح کے ان کے جو منشور ہیں, تو اس طرح کے لوگ تو سیاست میں کامیاب نہیں ہوتے. ہاں, سوچتی تو میں بھی یہ بھی ہوں کہ اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے کامیاب, لیکن جتنا ہم کر سکیں, وہ کہتے ہیں نا کہ چڑیا نے اپنا پانی کا قطرہ جتنا وہ ڈال سکتی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی ہوئی تھی, تو چڑیا پانی ڈالنے, میں اتنا قطرہ ہی ڈال سکتی ہوں تو میں وہی ڈال لوں. یعنی ہم حصے کا کام ہم کر دیں, وہ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب اس وقت آپ کے بیٹے اور برخودار سب سے بڑے, کیا نام ہے آپ بیٹا آپ کا؟ عبد الرحمان. اچھا عبد الرحمان, آپ کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ کافی ابھی سوچا ہے بزنس کا. اچھا, یعنی آپ اپنے پاپا کی طرح بزنس مین بنیں گے, اور وہ تو پولیٹیشین بھی ہیں ساتھ. اس وقت سوچا نہیں, ہو سکتا ہے کہ ذہن بن جائے. تھوڑا کنونسڈ ہوا تھا, کبھی کبھار کنونسڈ سوچتی پہلے, لیکن اب مینلی بزنس ہی ہوتا. تو یہ جب آپ کے پاپا کسی جلسے کے ساتھ یا کسی میٹنگ میں جاتے ہیں اور وہاں تقریر کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پاپا کہہ رہے ہیں وہ کریں گے, اور پھر آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا, یہ پکا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کریں گے, کیونکہ ان کی پوری پرسنالٹی نظر آتا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور ایسے بھی اللہ کہتا ہے کہ جو آپ جو کیوں نہیں کرتے جو کہتے ہو. ٹھیک, تو اس لیے بہت شکریہ. اچھا, آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام ابراہیم ہے. ابراہیم, آپ بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ میں اپنے ڈیڈی کی طرح بنوں گا, 2 آفس کھولوں گا, اور ڈیڈی کی طرح ہزاروں لوگوں کو آٹا اور تیل اور گھی. ویری گڈ, ویری گڈ, اچھی بات ہے. یہ تو شروع سے آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہے. اور 2 آفس کیوں کھولیں گے آپ, ایک کھول لیں پھر؟ دوسروں کی بتانے کے لیے کہ وہ کیا کام کریں. اچھا, وہ اس لیے کہ آپ کو کام بھی بتائیں تاکہ پیچھے آپ کا کام سیاست کوئی اور کسی سے نہیں کر رہے. یار یہ بڑی اچھی بات ہے, دیکھیے بڑی ٹیکنیکل ہے یہ تو. اس کا مطلب ہے نیب شیب اس پہ نہیں آئے گا, یہ تو اس کو پتا ہے کہ کیا کرنا. ویری گڈ. اور یہ ساتھ آپ بیٹا آپ بھی ذرا بتائیں, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبداللہ ہے. عبداللہ, یہ پاپا سیاست کر رہے ہیں, اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو کر رہے ہیں, ملک کے یہ کہہ رہے ہیں کچھ, تو ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. ان کی کون سی بات آپ کو اچھی لگتی ہے؟ کہ سچ بولو, حق دو لوگوں کو, بس یہی. تو کوئی کسی بات پہ آپ ہوتا ہے کہ یار پاپا نے ایسے ہی کہا ہے؟ نہیں, ساری باتیں اچھی لگتی ہیں. ڈانٹتے بھی ہیں؟ ڈانٹتے ہیں. اچھا, پھر کیسا لگتا ہے؟ تھوڑا سا برا لگتا ہے کہ نہیں, وہ باپ تو ڈانٹتا ہی ہے. اچھا, پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بعد میں احساس ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا. تو آپ کس کلاس میں ہیں؟ 7. تو کتنا پڑھنا چاہیے؟ کالج یونیورسٹی سارا پڑھیں گے انشاءاللہ. ویری گڈ. یہ تو ماشاءاللہ جی پوری فیملی ہی مجھے لگتا ہے بڑی جذبے سے سرشار ہے. اچھا شیراز صاحب, آپ نے کتابیں جیسے کہ آپ نے بتایا پروگرام میں لکھی ہیں, اور 2 میرے پاس اس وقت موجود بھی ہے. ایک تو آپ کا مجھے غالباً منشور بھی لگتا ہے, اور آپ کا جو آئیڈیاز ہے جو بھی کہ میں کیا چاہتا ہوں. جی ناظرین, انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں, میں کیا چاہتا ہوں, اور یہ ہے کہ ان کا پورا منشور ہے اور جو یہ سوچتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے دی گرینڈ اسکیم آف گاڈ.
یہ تو مجھے سمجھ آیا. یہ بیچ میں ایک مذہبی ایک سمجھو میں سمجھتا ہوں ایک ٹچ ہے سارا, تو یہ کیسا؟ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے اور ہماری والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ انہیں زندگی صحت دے. انہوں نے بچپن میں جب میں 5-7 سال کا تھا تو ہمیں عربک لینگویج سے اٹیچ کر دیا. ہم نے عربی لینگویج پڑھی, اس سے ہم قرآن مجید سے اٹیچڈ ہو گئے. تو ہمارے ایک انکل ہے حیات ہے پرویز ہاشمی, یہ سول انجینئر ہیں, اور ان کی قرآن مجید کی بائبل کی کو 25 سال کی اسٹڈی ہے, 28 سال کی. اچھا. سینچری ٹاور آپ نے دیکھا ہوگا, سینٹر پوائنٹ دیکھا, انہوں نے بنایا, یہ ڈیولپر ہے. تو ان سے ہماری فیملی فرینڈشپ تھی, آنا جانا تھا. تو ان کے پاس میں آج سے کو 5 سال پہلے گیا, 2017 کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا ایک چینل ہے فیس بک کا, آنسرنگ دا بگ کوشچنس, آپ دیکھیں. میری کوئی دلچسپی نہیں تھی اس میں, میں نے دیکھا, میں نے کہا کوئی اتنے بڑے سوال نہیں ہوتے, یہ ایسے ہی ہے. خیر جب میں نے دیکھا تو اسٹیون ہاکنگ اور یہ ساری چیزیں, مجھے اس میں انسینویشن ہوئی, ایک نا تجسس ہوا کہ یار یہ کیا ہے. تو میں نے پھر اس کو پڑھا, دیکھا, پھر ان سے ملا, تو وہ آخرت کے حوالے سے بیسیکلی بگ کویشچنس تھے کہ یہ جو ہماری آزمائشی زندگی ہے, جو ٹیسٹ کی زندگی ہے, اس کے بعد جو امتحان ہونا ہے ہمارا ختم, اور پھر جو ہماری جواب دہی احتساب ہونا ہے, وہاں کیا ہونا ہے. وہ پھر ہم نے ان کے ساتھ کو 3 سال لگاتار یوٹیوب اور فیس بک پہ ویڈیوز کی, دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے نام سے. نوجوان کہاں جائے, کیونکہ اس نوجوان کو امید دلائی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. نوجوان یہ سوچے کہ یہ ملک قائد اعظم نے علامہ اقبال نے کس لیے بنایا تھا. کیا ہمارے نوجوان نے اسٹڈی کیا قائد اعظم علامہ اقبال کو, ان کی پرسنالٹی کیا تھی, ان کے ایٹریبیوٹس کیا تھے, ان کا ویژن کیا تھا, ہم پہنچ کہاں گئے ہیں. تو واپس چلیں وہیں. وہ کہتے ہیں نا چائنیز ایک سیئنگ ہے کہ آپ رستہ بھول گئے اگر تو رستہ نہ ڈھونڈیں, واپس چلے جائیں جہاں سے آپ چلے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تھوڑا سا ہم ایک اور بھابھی سے بھی بات کر لیں. اچھا یہ بتائیے, جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر حکم کس کا چلتا ہے؟ کس میں, سیاست میں, گھر میں؟ گھر میں اللہ کا شکر ہے اختلاف ہوتا ہی نہیں, ایسی سچویشن آتی ہی نہیں. جہاں 2 زندہ انسان رہتے ہیں وہاں اختلاف تو ہوتا ہے. نہیں وہ ہوتا ہے, Natural لیکن چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے, لیکن اس کو میں تو اگنور کر کے بات ختم کر دیتی ہوں. یہ مان لیتے بات آپ کی؟ ہاں جی مان. میں اس میں کریڈٹ دوں گا, یہ کریڈٹ زیادہ ربجے کو ہے. تو یہ کھانے میں کیا یہ ٹیمپرامنٹ وائز یہ بہت ہمبل ہے, میں ٹیمپرامنٹ وائز اگریسو ہوں, یہ میں انہیں کریڈٹ دوں گا. تو ان کی جو پسندیدہ ڈشز ہیں وہ کون سی ہیں؟ بریانی ان کو بہت پسند ہے, دیسی مرغی کی اور دیسی گھی کی, اور ان کو چائنیز بہت پسند ہے, اور ان کو مٹن بہت پسند ہے. تو یہ زیادہ گھر میں کرتے ہیں کہ آؤٹنگ پہ بھی جاتے ہیں؟ نہیں گھر میں زیادہ تر. میں تو کیا نام پہلے گھر میں ہی بہت اچھا پکا لیتی تھی, اب بھی ہم گھر میں پکا لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آؤٹنگ بھی کبھی کر لیتے ہیں, وہ ضروری ہوتی ہے بچوں کو. اچھا بچے یہ بتائیں کہ جو پاپا آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں؟ جی وہ ہم ہمیشہ لے کے جاتے ہیں جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے, اور کبھی کبھار ویکینڈ پہ بھی جاتے ہیں. ہم ویکینڈ پہ بھی جاتے ہیں. جی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لمبے عرصے تک پاپا نہیں لے کے گئے اور آپ ناراض ہو گئے؟ نہیں. اچھا تو آپ یہ آنسر ان کی طرف دیکھ کے, ماما کی طرف دیکھ کر کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے اصل بات بتائیں نا. ہیں اچھا چلیں گے. کبھی کبھی پاپا مارتے بھی ہیں؟ کبھی کبھار مارتے ہیں. اچھا کبھی کبھار, وہ ظاہری بات ہے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی کبھی کرنا چاہیے. آپ بتائیں جی ذرا, آپ پکڑیں ذرا. ٹھیک ہے, تو آپ کس کلاس میں ہیں؟ 7th میں. تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایتھلیٹ بننا چاہتے ہیں. کس گیم میں؟ ابھی چوز کرنا ہے. اچھا فٹ بال بھی ہے, فٹ بال, چیس بھی یعنی ہے. اسپورٹس مین آپ کو اچھا لگتا ہے, اور جو پڑھائی ہے وہ کتنی اچھی لگتی ہے؟ ٹھیک لگتی ہے. ٹھیک لگتی ہے. چلیں